السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ایک شخص نے آ کر اہل مجلس کو گھور گھور کے دیکھا اور چلا گیا۔ اس کے بعد ایک شخص نے سلیمان علیہ السلام سے کہا، یہ شخص مجھے ہی گھور گھور کے دیکھ رہا تھا، آپ ہوا کو حکم دیں مجھ کو کسی دور مقام پر لے جائیں۔ ان کے اصرار پر سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا ان کو اٹھا کر ہندوستان کے آخری کنارے میں جزیرہ مالدیپ پہنچا دیں۔ بس ہوا نے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے ان کو وہاں پہنچا دیا۔ اگلے روز پھر وہ شخص مجلس میں دوبارہ آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تو ان کو پہچانتے تھے کہ وہ ملک الموت ہیں، اس لیے ان سے پوچھا، آپ کیوں لوگوں کو ڈراتے ہیں؟ کل ایک شخص کو آپ نے گھور کر دیکھا، وہ بہت ہی پریشان ہوا، حتیٰ کہ ان کو جزیرہ مالدیپ پہنچا دیا گیا۔ تو ملک الموت نے کہا، بات دراصل یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ اس شخص کی جان جزیرہ مالدیپ میں قبض کروں۔ اب مجھے تعجب ہو رہا تھا کہ وہ سینکڑوں میل دور آپ کے مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی جان وہاں کیسے قبض کروں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے ان کو مالدیپ تک پہنچا دیا۔ آپ نے میرا کام آسان کر دیا۔ اب میں ان کی روح قبض کر کے آ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انسان کی پیدائش سے پہلے ہی اس کا رزق، زندگی، موت اور موت کی جگہ اور وقت وغیرہ اللہ تعالیٰ کے یہاں لکھ لیا جاتا ہے۔ اسی کے مطابق پھر موت آتی ہے، لیکن انسان کو بتلایا نہیں جاتا۔ انسان اپنے دنیاوی کاموں میں مشغول رہتا ہے۔ اچانک موت کا مقرر وقت آ جاتا ہے، اس کو پل بھر کے لیے مہلت نہیں ملتی کہ کچھ تیاری کر لے۔ اس لیے یہ حقیقت ہر انسان کو ہر وقت سامنے رکھنی چاہیے، موت کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ جب یہ حقیقت ہے تو سوچئے، ہمیں سوچنا چاہیے، مسلسل سوچنا چاہیے کہ ابھی اسی وقت موت کی گھڑی آ گئی تو کیا ہوگا۔ اس لیے کہ موت جب بھی آئے گی ایسی آئے گی، پہلے سے بتایا نہیں جائے گا۔ اس لیے یہ سوچ کر کہ موت جب آئے گی میرا کیا ہوگا، اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے۔ دنیا میں انسان آرزو و تمناؤں کے سہارے جی رہا ہے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، یا یہ کہ ابھی تو مجھے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ جھوٹی تمناؤں کا انجام دیکھنا ہے تو ذرا قبرستان چلے جائیں، ساری حسرتیں، تمنائیں، آرزویں خاک میں ملی ہوئی ہیں۔ سکندر، دارا، اس سب کے سب مشہور بادشاہ گزرے ہیں۔ بڑے بڑے نامور مشہور بادشاہوں کی قبریں یہ کہاں چلے گئے؟ اگر ہم ان سے پوچھیں، یہ وہ بادشاہ تھے جن کی آدھی آدھی دنیا پر حکومت تھی، بلکہ بعض نے تو پوری دنیا پر حکومت کی۔ اللہ اکبر۔ بادشاہوں سے اگر پوچھا جائے، انہوں نے تمناؤں آرزوؤں کے کیسے کیسے محل تعمیر کر رکھے تھے، لیکن موت نے آ کر سارے محل زمین بوس کر دیے۔ ان نامور سلاطین کو اس کی آرزوؤں سمیت خاک میں ملا دیا۔ جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، پر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا تو ذکر نہ کوئی رہے گا۔ ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔
یہ زمین بڑے بڑے آسمانوں کو کھا گئی، بڑے بڑے آسمان، شجاعت و بہادری کے آسمان، مال و دولت کے آسمان، علم و عقل و فنون اور ہنر کے آسمان، حسن و جمال کے آسمان، دنیا میں جتنے کمالات کا ہم تصور کر سکتے ہیں ان کو لیں، تمام باکمال لوگوں کو زمین کھا گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا سب سے زیادہ سمجھدار عقل مند کون ہے؟ آقا دو جہاں تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے زیادہ سمجھدار عقل مند وہ ہے جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے اور اس کا تیاری کا کرنے والا ہو۔ اس جگہ فرمایا یہی لوگ ہیں جنہیں موت کو یاد رکھنے اور اس کی تیاری کے کرنے والے، یہی لوگ ہیں کہ دنیا کی شرافت اور آخرت کے اعزازات لے اڑے۔ یہ زندگی ایک موقع ہے، یہ سانسیں یہ سرمایہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک موقع عطا فرمایا ہے۔ کچھ سالوں پہلے ہم نہیں تھے اور کئی سال گزر چکے ہیں اور پتہ نہیں کتنی سانسیں باقی رہ گئی ہیں۔ بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جانے سے پہلے کہ یہ سانسیں قیمتی بن جائیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہمارا جی لگ جائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری والی زندگی ہمیں نصیب فرمائے، اللہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی والی زندگی، اطاعت والی زندگی، فرما برداری والی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرما دیں، سنتوں کا اہتمام نصیب فرمائے اللہ پاک، کثرت ذکر کی شکر کی توفیق نصیب فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہو چکا اسے معاف فرما دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بھی آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے، آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔